کچھ مزید باتیں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اس آیت پر آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن سنی؟ کس لوگوں نے ابھی تک ٹرانسلیشن جو ہے وہ سنی ہے؟ جی میں نے سنی. کیا فیل میں کیا نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ اپنے لیے یہ جہاد کا پہلے ہم وہ ہے نا پہلے بتایا ہوا نا پہلی والی آیت میں کہ ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. مطلب وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت وہی ان کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت بھی کرتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور یہ اس میں جہاں ہجرت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ہر چیز چھوڑنا، اپنا گھر، اپنی جائیداد اپنے چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت کرنا، اپنے دوست احباب اہل و عیال کو چھوڑنا، یہ بھی اس میں تھا. اور یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف ہجرت کر جانا، گناہ کو چھوڑ دینا اور نیکی کی طرف ہم نے ہجرت کر جانی ہوتی. صحیح. کوئی اور یہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے، یا وہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. سسٹر جہاد میں بتاؤں؟ جی جی جہاد مختلف طرح کا ایمان لانے کے بعد جہاد ہے. جہاد بالنفس ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے. جس طرح کی بھی محنت کوشش ہو سکے جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، وہ کوشش محنت، وہ اپنے نفس کو جو چیزیں محبوب ہیں ان سے ان کو اگر وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور آنا اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش ہے، اللہ کے راستے میں کوشش ہوتی ہے. صحیح. اور ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک. جی کوئی اور بھی بہن کسی کے ذہن میں اور کوئی بات؟ ایک مجھے نا اس میں ہو رہی تھی نیچے والی اس کے آیا میں سے، یہ اس میں تھا نا لکھا ہوا کہ جو بھی گیمز، ایسی گیمز جن میں پیسہ لگایا جاتا ہے، جوا وغیرہ جس میں ہوتا ہے، تو وہ میں ابھی نا اوکے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، لیکن میں اس وقت بے شک یہاں پہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ نیکسٹ والی آیت بھی جس میں خمر اور میسر کا ذکر ہے، لیکن اس وقت صرف میری توجہ جو ہے وہ ان تین باتوں پہ ہے. کوئی اور اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتا ہو جو اسے سمجھ آئی ہو تو جی مس میں بتاؤں، میں بولوں؟ جی ضرور. جی مس پہلے اصل میں جہاد کا حکم آ رہا ہے نا اس سے پہلے والی آیات میں، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو قتال ہے یا جو جہاد ہے وہ ایک حصہ ہے. مطلب تو اصل چیز جو کوشش ہے نا، وہ چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی ہے نا کوئی آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ بہترین ہوتی ہے. مطلب اللہ کے راستے میں چاہے وہ نفس کے ذریعے ہو یا جیسے پہلی سسٹر نے بتایا کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن چھوٹی سے چھوٹی جو کوشش ہے نا وہ اللہ کے راستے میں کی جائے تو یہ اللہ کی جو ہے نا پھر رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا. دیکھیے یہاں پہ بات کیا ہے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کیا مطلب ہے یہ؟ اصل یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہو تو اس کے لیے جو ہے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان تین کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تین کام کون کون سے ہیں؟ پہلی چیز کیا بتائی گئی اس میں؟ ایمان، اور ہجرت اور جہاد. ہجرت اور جہاد. ایمان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اور یقیناً ایمان کا تعلق کیا ہے کہ ایمان جو ہے ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، ایمان کم ہوتا رہتا ہے، زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری گیدرنگ کیسی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. اگر انسان نیک صالح لوگوں کی گیدرنگ کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جو ہے وہ دوبارہ سے بھٹکنے لگتا ہے یا اس کا ایمان کا لیول ویسا نہیں رہتا.
یہ چیزیں تو آپ لوگ خود بھی فیل کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں بھی، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی قصہ یاد ہے کسی کو اس حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ جاتے تھے تو ان کا ایمان لیول بڑھ جاتا تھا، اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہم کہیں منافق تو نہیں ہونا، بلکہ یہ سوال کیا تھا کیونکہ وہ لیول نہیں رہتا تھا، مجھے جو یاد آ رہا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بارک اللہ فیک۔ یہی بات ہے کہ انہیں یہ فیلنگ آتی تھی کہ جو ایمان کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جانے کے بعد نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پہ بھی مزید ہمیشہ جو ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جو تھی یہاں پہ وہ تھی ہاجروا وجاہدوا۔ تو ہجرت کیا ہے؟ مین ہجرت کیا تھی جو مسلمانوں نے کی؟ مکہ سے مدینہ۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ مین ہجرت کس لیے کی تھی؟ دارالکفر سے دارالاسلام میں آنے کے لیے۔ یعنی ہجرت کیا ہے کہ انسان کافروں کی جگہ کو چھوڑ کر دارالاسلام میں داخل ہو، یعنی جہاں اس کے لیے دین پر قائم رہنا، دین کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی ہجرت تو ہو چکی، اور اب ہجرت کیا ہے؟ ہجرت یہ کہ انسان اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور الحمدللہ قرآن حکیم میں ایسے بہت سی بہنیں ہیں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں۔ ایک بہن کا نام بڑا شدت سے دل چاہ رہا ہے لینے کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اگر لوں تو وہ اس بات کو پسند نہ کریں۔ تو بہرحال جنہوں نے اپنی زندگی کو انٹائرلی بالکل چینج کر لیا، یعنی ایک ایسا شخص جس کا تعلق دین سے بالکل بھی نہ ہو، اور وہ پھر بالکل قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی تمام تر برائیوں کو چھوڑتا چلا جائے اور نیکیوں کی طرف آتا چلا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل ہجرت۔ تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اب ہم نے یعنی صرف یہ تو نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کو ہی دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ہجرت کرنی ہے۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو کیا میں نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی؟ کیا میں نے سچ بولنے کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بھی ہجرت کرنی ہے؟ اگر میں غیبت کرتی ہوں تو کیا غیبت کو چھوڑ کے میں نے یہ سوچ لیا کہ میں لوگوں کی تعریف کروں گی، میں پازیٹیو تھنکنگ رکھوں گی، میں ایسی باتیں شیئر کروں گی جس کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرت پیدا ہو؟ کیا میں نے یہ بات سوچ لی کہ میں اب گانا نہیں سنوں گی، اب میں قرآن مجید کی تلاوت اس کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی طرف دھیان دوں گی، تاکہ میرا دل جو ہے وہ برائیوں سے پاک رہے اور میں اچھی طریقے سے قرآن مجید کو یاد کر سکوں؟ کیا میں نے اسی طریقے سے اپنے اور بھی جو آپ کی اپنی زندگی میں انسان کے اوپر چیزیں ہیں وہ خود بہتر جان سکتا ہے کہ وہ کن برائیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس نے اب کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے۔ کیوں ہجرت کرنی ہے؟ کیونکہ دراصل یہی تو تین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کے امیدوار ہیں۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ سب کام کر کے ایمان لانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد اور جہاد کرنے کے بعد بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اور اللہ کی رحمت ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ جنت۔ جنت۔ تو جنت کی امید آپ کس چیز پہ رکھیں گے؟ کہ ہم ایمان بھی لے کر آئیں، ہم ہجرت بھی کریں اور ہم مجاہد بھی بنیں، جہاد بھی کریں۔ اور جہاد ہم نے جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ جہاد صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم قتال جو ہے وہ صرف جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، مسلسل اور مکمل اور بھرپور کوشش کرنا۔ تو بھرپور کوشش کس بات کی کرنی ہے؟ کہ اللہ کا دین بلند ہو، سر بلند ہو اور دین پھیلے۔ آج کل جو دین کو پھیلانے کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے جہاد میں؟ کہ جہاد بن نفس، پہلے اپنے آپ کو اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے تیار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرنا، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ کسی بھی صلاحیت سے ہو۔ یعنی صرف ایز اے ٹیچر بن کے کسی کو آواز و نصیحت کرنا، کسی کو پڑھانا صرف ایک کام نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جیسے لوگ اگر جنگ میں بھی جاتے ہیں تو
کیا صرف جنگ میں جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، کیا صرف وہی جہاد کا ثواب کماتا ہے، یا وہ لوگ بھی جو سامان اٹھاتے ہیں، جو سامان رکھتے ہیں، یا پھر مال خرچ کرتے ہیں، یا تیاری کرواتے ہیں کہ لوگ جنگ میں جا کے لڑ سکیں، ان سب کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جی کن کو ملتا ہے؟ کو سب کو سب کو ملتا ہے مس، چھوٹی سی جو چھوٹی جس نے ہوگا جتنا جتنے مددگار لوگ جتنا ہیں. بھی حصہ ڈالا، جتنی کوشش کی. اور انسان کے اوپر وہ کس چیز کا مکلف ہے؟ انسان جتنی اس کے اندر استطاعت ہے اسی کا وہ مکلف ہے، یعنی اسی کا اس نے جواب دینا ہے. اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے بولنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں بولا، یہ سوال نہیں ہوگا. تو جو صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، جو وقت آپ کے پاس موجود ہے، اس میں ہی ہم نے جہاد کرنا ہے. آج کا سب سے بڑا جہاد تو یہ کہ ہم اس دین کو آگے تک پہنچائیں اور منظم طریقے سے پہنچائیں. کیونکہ جب ہمارے دین کو ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کو آگے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر منظم ہمیں آرگنائزیشن نہیں ملتی، صاف ستھرا ماحول، اچھے بولنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں اور دین سے بھاگ جاتے ہیں. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس نیت کے ساتھ دوسرے سے اس قرآن حیاتی کے حوالے سے اس بات کو میں لے کے آؤں گی کہ ہم اگر ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ہیلپر، ایز اے ٹیچر، اگر ہم صرف اپنے غصے کو، اپنی مشکل کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس لیے کر لیتے ہیں کہ دوسرا شخص پریشان نہ ہو اور وہ بھی اس قرآن حیاتی کے ساتھ جڑا رہے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، تو کیا ہے یہ، کیا یہ جہاد کا حصہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. جی ہوگا. اسی طریقے سے آج کتنا ٹائم ہو گیا ہے بیچ 1 کو اس پلیٹ فارم سے ملے ہوئے؟ ماشاءاللہ تقریباً 2 سال. تقریباً 2 سال ہو گیا. 2 مہینے. اور 2 اس سال سے دو زیادہ 3 سال ہونے والے ہیں. 4 ہاں، اور مہینے. اس میں کتنے لوگ ہیں کہ اب تک مجاہد بن چکے ہیں؟ جی یعنی یہ پلیٹ فارم کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے آپ کو؟ دین کی صحیح تعلیم آپ تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ جی بالکل جی پہنچاتا مس. ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو کیا آپ ایز اے والنٹیئر اس پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بھی مجاہدین میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یا آپ بھی اس کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں؟ جی مس، انشاءاللہ. ضروری نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف پڑھانا جو ہے ہی ایک کام ہے، یا پڑھنا ہی ایک کام ہے. اس میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہمیں آرگنائزیشن کو منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ منظم ہوں گی تو لوگ اس ادارے کی طرف آئیں گے، اگر ہم منظم نہیں ہوں گے تو لوگ اس ادارے کی طرف نہیں آئیں گے. تو اگر ہمارے اندر بد نظمی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اور اگر ہم نظام کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کیا، اپنے لیے یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا، چاہے وہ اٹینڈنس کی مینٹیننس کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے لیسن پوسٹنگ کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو. یہ کام چھوٹے نہیں ہوتے، یہ تو وہ مجاہد ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں ٹیچرز جو کام کرتی ہیں انہیں تو سامنے اسٹوڈنٹس کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں ٹیچر، اور آپ سے ہم نے اتنا فائدہ حاصل کیا، ہم نے یہ سب کچھ کیا. لیکن وہ مجاہد جو دن رات محنت کرتے ہیں، جن کا نام بھی نہیں آتا، وہ کتنے خوبصورت ہیں اللہ کی نظر میں. یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان مجاہدین کا جو آپ کے اس وقت بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں. یہ وہ بہنیں ہیں جو مسلسل کام کرتی ہیں، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے
اس قرآنی حیاتی کو چلانے کے لیے، اس دین کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کو ٹیچر تک پہنچانے کے لیے مسلسل کام کرتی ہیں، جو بعض اوقات اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی سنتی ہیں ان سے کہ آپ نے میری اٹینڈنس نہیں لگائی، آپ نے ایسے کیا اور ٹیچر کیوں نہیں آئی، اور دوسری طرف ٹیچر سے بھی ڈانٹ کھا جاتی ہیں کہ اچھا ہم دے دیں گے ریزلٹ شیٹ، اور دے تو دیا تھا، اور بہت قسم کی محنت، یعنی بعض اوقات ہمیں لوگوں کے کام بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ کل کی وہ 10 منٹ کی ویڈیو میں کل بنانا چاہتی تھی، میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس 10 منٹ میں میری زبان اس قدر لڑکھڑا رہی تھی کہ میں کچھ نہیں بول سکی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات کو یہاں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مجاہد ہیں۔ میں نام لینا چاہوں گی ان سب بہنوں کا، مس ناظمہ الطاف پورے 2 سال سے تقریباً مسلسل ہر بیچ میں بھی ہیلپ کرتی رہتی ہیں ہمیں، مس سائمہ سعید، مس سمیہ، مس سمیرہ، مس نشاد دانش، مس اسما ثاقب، یہ بیچ 1 کی ہماری مجاہدین ہیں، بیچ 2 کی، اور باقی میں تمام جی ایم سے کہوں گی کہ ہمیشہ نام پورا لکھا کریں۔ بیچ 2 کی مس حدیقہ، مس مریم ہاشمی، مس فاطمہ تو زہرا، مس سمیہ، مس نمرہ، مس حمیرہ غنی، ام انیسہ، مس روبینہ فرخ۔ بیچ 3 کی مس عائشہ کرن، مس آمنہ فاران، مس امبرین، مس شہانہ زرین، مس سمن، مس نمرہ سہیل، مس حفصہ خالد، مس ختیجہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی حیاتی کے مجاہدین ہیں۔ میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس کاموں کو ان سے قبول فرمائے، اور اس کاموں کو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے آخرت میں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین رحمت ہو، آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین۔ اس میں خاص طور پہ مس ناظمہ، مس عائشہ کرن، مس آمنہ فرحان، مس امبرین، اور مس نمرہ، اور مس فاطمہ زہرا، ان کی تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں، کیونکہ بات تو یہی ہے کہ کچھ چیزیں میرے نظر میں نہیں آتی، شاید اس وجہ سے میں نے باقی بہن کا نام نہیں لیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ بہت یہ ساری کی ساری بہنیں بہت محنت کرتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں یہ دلوں میں بسنے والی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بہنیں جو محنت کرتی ہیں تو یہ رائگاں نہیں جاتی، یہ یقیناً طور پہ جس طرح سے جو درد جو محبت میں اپنے دل میں فیل کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہی چیزیں تمام ٹیچرز بھی اور تمام اسٹوڈنٹس بھی فیل کرتے ہوں گے ان کے لیے، کیونکہ ان کا مسلسل ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس فیلڈ میں اور لوگ بھی آئیں، اور لوگ آگے بڑھیں، اور اسی طریقے سے محبت کے حقدار بنے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنے۔ اور جب آپ ٹیم میں کام کرتے ہیں، یعنی صرف پڑھ لینا، لفظوں کو یاد کر لینا اور اپنے طور پہ انڈیویجلی سمجھ لینا کافی نہیں ہوتی، تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان ٹیم ورک میں بیٹھ کے کام کرے، لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے چیزوں کو سیکھے، تو انسان کی تربیت زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہمارے پاس یہ جو ہماری ایم ٹی ایس ہیں، مینجمنٹ ٹیم کا جو ہمارا حصہ ہے، یہ ساری بہنیں، اس میں سے اگر کوئی بہن کچھ بات بولنا چاہے اس حوالے سے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ وہ کیا سیکھ رہی تھی، اور پھر جب انہوں نے ٹیم ورک کو جوائن کیا تو انہوں نے کیا سیکھا، کوئی بہن یہاں پہ جو بولنا چاہے؟ ٹھیک ہے، پھر اوکے، میں چاہوں گی کہ مس صوبیہ اور مس نائلہ اور مس رومانہ اپنی اپنی بیچز کی بہنوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیچ 1 پہلے۔ جی سب سے پہلے تو ساری بہنیں ماشاءاللہ سے اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کرتی ہیں، مجھے دیکھنا بھی نہیں پڑتا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بغیر کہے بغیر میرے کچھ کرے سارے کام اپنی جگہ پر ٹائم سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا بہت 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 شکریہ۔
کہ مجھے ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہونے دیتی. اور اسپیشلی مس ناظمہ کا، کہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں میری یادداشت کا، اور ماشاء اللہ سسٹر ناظمہ ہر بات کو بہت اچھے سے یاد رکھتی ہیں. تو میں کہیں بھولی ہوئی ہوتی ہوں تو بھی وہ فوراً سے مجھے ریمائنڈر دیتی ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. سسٹر ناظمہ کے لیے اسپیشلی سسٹر سائمہ سعید، وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں ہر معاملے میں، ہر چیز کا وہ بھی مجھے پہلے سے بتاتی ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا تھا سسٹر، آپ نے دیکھ لیا. اگر مجھے کہیں بھول، ظاہر ہے میرا انسان ہونے کے ناطے بھی، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ پرابلم ہے، تو اس حوالے سے بھی کہ ماشاءاللہ یہ سب بہنیں ہی اپنی جگہ کام کری ہیں، لیکن سسٹر ناظمہ اور سسٹر سائمہ سعید، یہ دونوں ماشاءاللہ سے مجھے ہر چیز کا ریمائنڈر خود سے دے دیتی ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ. جزاک اللہ خیر بارک کثیرہ. اللہ فیکم. جی مس نائلہ. مس نورفشا میں آپ سے لیتی ہوں بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ بہنیں جو کام کر رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی سب کچھ کر رہی ہیں. میں تو بس جی ایم بن کے بیٹھی ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. اللہ کا شکر الحمدللہ. ہر کام باقاعدگی سے، وقت پر، ذمہ داری سے یہ سب خود ہی کر رہی ہیں. بعض اوقات مجھے یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ریمائنڈرز گروپ کو چیک کر لوں کہ وہاں ریمائنڈرز بنا کر انہوں نے ایک دن پہلے جو سینڈ کرنے ہوتے ہیں وہ کر دیے یا نہیں. اور جب مجھے فجر پہ یاد آتا ہے اور میں ہڑبڑا کے وہ گروپ چیک کرتی ہوں تو وہاں کام ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جب کبھی اسکیجول چینج ہوتا ہے تو میں بھول چکی ہوتی ہوں، لیکن مس زہرا مجھے یاد دلا دیتی ہیں کہ یہ چینج ہوا تھا، ہم نے اس کو ایسے کیا تھا، یہ والا نہیں بھیجنا تھا. اور سب کام اللہ کا شکر الحمدللہ بہت اچھے سے ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ مس مریم ہاشمی جو ہیں وہ ہماری قرآن حیاتی کا حصہ نہیں ہیں، وہ مس حدیقہ کی دوست ہیں، اور وہ صرف دین کی خاطر کام کرنے کے لیے ہمارے اس کام کا حصہ بنی ہیں. اور ماشاءاللہ وہ خود ہی سب چیزیں سمجھ لیتی ہیں اور خود ہی کام کر لیتی ہیں. مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے یا وہ باہر سے ہیں. مجھے لگتا ہی نہیں کہ انہیں کچھ سمجھانا پڑے گا، الگ سے بتانا پڑے گا کہ آج اس کو ایسے کر لیں، کل اس کو ایسے کر لیں. میرا مختصر ترین میسج بھی ہوتا ہے ریمائنڈرز گروپ میں تو انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے. اور بعض اوقات تو یہ لوگ خود ہی مطلب کچھ ہو جاتا ہے اوپر نیچے تو خود ہی مینیج کر لیتی ہیں مجھے ڈسٹرب کیے بغیر. الحمدللہ بہت اچھے سے سب لوگ کام کر رہے ہیں. اعطاکم اللہ اجرا عظیما. آمین یا رب العالمین. جی مس رومانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جیسے کہ السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر صوبیہ اور سسٹر نائلہ نے بتایا، اور بیچ 1 سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ اب بیچ 3 کی جو بہنیں ہیں اور اتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ تعداد میں، ابھی بھی میرے پاس ان بہنیں آتی ہیں کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. ان سب کو میں نے ابھی ٹریننگ پہ رکھا ہوا ہے، اور اتنی خوشی سے اور اتنی ہمت سے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھتی ہوں بس مجھے میسج دیکھنے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر پرابلم ہے یا کوئی بات ہے تو وہ مس آمنہ فرحان اور مس عائشہ کرن یہ دونوں مجھے بتا دیتی ہیں، یا پھر مس فاطمہ جو ہے وہ مجھے بتاتی ہیں، کنیز فاطمہ جو ہے وہ مجھے بتا دیتی ہیں. باقی مجھے کچھ دیکھنا ہی نہیں پڑتا گروپ کے اندر، بس ان کو ایک بار میسج بتاتی ہوں، وہ خود ہی سب کچھ ہینڈل کر دیتے ہیں. اور جب میں کبھی گروپ میں جاؤں تو اتنا اچھا ماشاءاللہ ترتیب سے دے رہے ہیں. اور ابھی پہلی دفعہ یہ بیچ 1 کا جو ٹیسٹ ہوا ہے ایک بار کا، اتنا اچھا ماشاءاللہ رزلٹ بنایا ہے ان بہنوں نے مل کے. مس عائشہ کرن ہے، مس آمنہ فرحان ہے، اور اس میں مس سائمہ سعید بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور ختیجہ ہیں، بچی ہیں، یہ پڑھتی بھی ہیں، یونی کی بچیاں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ٹائم دیتی ہیں، دن رات جس وقت میسج کرو فوراً ان کا جواب آتا ہے، فوراً یہ میسج دیتی. ساری بہنیں الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں، چاہے وہ بیچ 1 ہو، چاہے بیچ 2 ہو، چاہے بیچ 3 ہو. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ڈھیروں اجر دے. آمین. الفاظ جیسے آپ نے کہا سسٹر فاطیہ، واقعی الفاظ نہیں ہے. بعض دفعہ مجھے خود رونا آ رہا ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ کتنے شوق سے یہ کر رہے ہیں، کتنے اس سے، اور بغیر کسی اس کے، اللہ کی خاطر بس کہ کچھ حاصل ہو جائے بس. جزاک اللہ خیر کثیرہ مس رومانہ. آخر میں چاہوں گی کہ مس ارم آپ ہماری اتنی پیاری پیاری سی یہ تینوں بیچز کی جو ایم ٹی ایس ہے ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سوری جی ایم جو ہے مس رومانہ کے لیے، مس نائلہ کے سسٹر لیے. سسٹر فاطیہ ایک منٹ، ایک بات جو اصل ہے کہ ان بہنوں کے پیچھے اور ہمارے پیچھے
जो सबसे बड़ा है अल्लाह ताला के बाद आप ही हैं, जो आप और मिस इरम जो हमें इस लाइन पे लेके चल रही है और स्मूथली। हमसे बहुत गलतियां भी होती है, अक्सर आप समझाती भी हैं और हमें सब्र का भी कहती हैं कि सब्र करें। अगर मैं कभी सोचती हूँ कि अगर आप जैसे लोग हमारे साथ नहीं होते तो फिर हम कहाँ होते, कैसे करते। तो सबसे ज्यादा तो आपको, आपका शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला के बाद आपका, मिस इरम का, कि आप लोगों ने हमें संभाला हुआ है और हमें लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, ढेरों खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी मिस इरम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अ, सलाम। ये जो अगर मुझे इन लोगों के बारे में कहना है ना कि मिस सूबिया या नाइला या मिस रुमाना, आसान नहीं होता ये काम जो ये लोग कर रही हैं तीनों। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अदा करे। मैं एक काम अगर देखती हूँ अपने लिए तो मुझे लगता है ये कितना मुश्किल है, और ये तीनों जिस तरीके से कर रही होती हैं, इनका जो वक्त है ना, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से कबूल कर ले। कि जंग में जब जाता है कोई सिपह सलार होता है या फौजी होता है, तो वो अपना यानी शहादत होती है उसको और वो अपना लड़ता है। यहाँ ये लोग अपने अपने महाजों पे तीनों अपने वक्त को लगा रही होती हैं। और कोई भी काम होता है कि किस तरीके से कह रही होती है, मैं तो उसको उस सिचुएशन को सोचती हूँ ना, कि जो हम जंगे पढ़ते हैं, जो हमने जंगों के बारे में पढ़ा है, उसको यहाँ रख के जो आप सोचते हैं ना इन लोगों के बारे में, ये जो सारी मुजाहिदीन लड़कियां हैं ये, और फिर उनके ऊपर ये सिपह सलार सारी लड़कियां, जो कि अगर आप देख लें तो उसके जर्नल है या जर्नल या कर्नल जो भी आप कर सकते हैं, ये उसको लेके चलती हैं किसको क्या काम किस वक्त करना है, किस तरीके से ये अपने वक्त को ले रही हैं। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। क्या अल्लाह ताला इनके वक्त को कबूलियत नहीं देगा? हमें ये काम बहुत छोटा लगता है, लोगों की नजर में कुछ भी अहमियत नहीं रखता। लोग कहते हैं हाँ जी क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या फायदा है इसका। ये फायदा लोगों को नजर नहीं आता। जो ये काम कर रही है ना ये तीनों, और इनके साथ ये इनकी पूरी टीम जिसको ये लेके चलती है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अदा करे। और जो आम तौर पे ये कभी जो इंसानों को नजर नहीं आता, मुझे मिस नादिया जहाज़ ने एक बात कही थी कि मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बताएं कितने पैसे। उन्होंने कहा कि इसका जो अजर है वो मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे उसके बहुत पैसे मिलते हैं। तो इनके जो काम है इनको इनकी बहुत ज्यादा फीस मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। ये अपने वक्त को, मैं अगर कहूँ ये काम रहता है सूबिया ये करना है, नायला ये करना है, मिस रुमाना ये रह गया है इसको करना है, और ये बेचारे उसको जाते हैं वहां देखते हैं इसको, यानी ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि उस नंबर को लेना, उसको ऐड करना, उसका रिजल्ट निकाल के देना, उसके अटेंडेंस चेक करके बताना, उसको उस ग्रुप में देखना कि उसने कितनी क्लासेस ली हैं, फिर वहां से उन लड़कियों को मैसेजेस करके बताना कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। ये आसान नहीं है ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला इन तीनों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे, और इन सब इनकी पूरी टीम को, कि जिस तरीके से इनके बगैर नहीं चल सकता हमारा काम, ये जिस तरीके से आमीन करती हैं, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अभी भी कोई हमारे साथ मौजूद हैं, कोई एमटीएस जिन्होंने ये महसूस किया हो कि एज ए स्टूडेंट वो क्या सीख रही थी, और एज ए टीम जब उन्होंने हमारे साथ काम किया है तो उन्होंने क्या सीखा, कोई फर्क देखा, तो प्लीज हैंड रेस करें। मेरे ख्याल से मिस फातिमा नूर आप मौजूद हैं, अगर आप कुछ बयान करना चाहें। सिस्टर फाकिया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, इसके बाद मिस फातिमा प्लीज आप कीजिएगा। जी जब मैं कुरानी हयाती के साथ जुड़ी तो उस वक्त मैं सिर्फ एज अ हेल्पर काम कर रही थी। बैच 1 में जब मैं आई आप लोगों के साथ, तो मुझे स्टार्टिंग में यही काम दिया गया था कि आपने रिमाइंडर पोस्टिंग का और स्केड्यूल बनाने का काम करना। आपको याद होगा उस वक्त हम पिक्चर की फॉर्म में बनाते भी नहीं थे, रोज़ का नया स्केड्यूल बनता था और वो रिटर्न बनता था। और रोज़ टीचर्स से टाइम लेना और रोज़ टीचर्स की टाइमिंग पोस्ट करना। उस वक्त मैं अकेली थी और उस वक्त क्लासेस भी बहुत ज़्यादा थी, नया नया था, स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किलात होती थी, बहुत सारी चीज़ें। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। अगर मैं उस वक्त ये काम नहीं कर रही होती तो भी मैं यहाँ नहीं होती, मैं अपना वक्त कहीं ज़ाया कर रही होती। उस वक्त से पहले मैं बहुत बेसब्री थी, मुझ में सब्र की बहुत कमी थी, मैं जल्दी रिएक्शन दे देती थी, मैं जल्दी गुस्सा कर देती थी।
اور الحمدللہ اب اس پر بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے کنٹرول دے دیا ہے کہ میں صبر کر لیتی ہوں، میں بڑی بڑی باتوں کو سن لیتی ہوں، برداشت کر لیتی ہوں۔ یہ جو مجھے بہت الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت تبدیلی آئی، بے جی شک بہت تبدیلی آئی آپ میں، الحمدللہ الحمدللہ، بڑی محنت کی ہے آپ نے اپنے اوپر، یہ بھی جہاد بھی ہے اور ہجرت بھی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ صبر کرے گا، اپنی بے صبری کو چھوڑ دے گا، تو آپ نے ہجرت بھی کی اور صبر جہاد بھی کیا، سبحان اللہ۔ جی مس ناظمہ آپ بھی ہیں، مس فاطمہ، آپ دونوں میں سے کوئی بھی اویلیبل ہے تو پلیز مائک اوپن کرے، اور میں چاہوں گی آپ لوگ ضرور خود بیان کریں۔ مس ہیرا بھی نظر نہیں میرے خیال سے، اور کون ہے؟ مس نائلہ بتائیے، کوئی آپ کے اس میں سے کوئی ہے؟ مس نمرات آئی تو تھی، غائب ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر فاطمہ بات کر رہی ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، میں اللہ کی بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ قرآن حیاتی میں جب سے میں آئی ہوں، جب سے میں نے یہ گروپ جوائن کیا ہے، تو مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ کاش کہ میری جو اس سے پہلے جو زندگی تھی، کاش میں پہلے اس میں مطلب اس گروپ میں آ جاتی، تو یعنی کہ بہت مجھے یہ فیل ہوتی ہے بات ہر وقت۔ تو میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس طرف قرآن حیاتی کے ذریعے دین کے راستے میں مجھے کچھ کرنے کا موقع دیا، کچھ کرنے کی توفیق دی کہ میں اس دین کے راستے میں اللہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور الحمدللہ ایز اے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ مجھے پہلے قرآن تو پڑھتی تھی لیکن اس طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ سب کچھ مجھے نہیں آتا تھا۔ تو میں اپنی ٹیچرز کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کے ذریعے الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور پھر ایز اے ٹیچر جب میں نے کام شروع کیا تو اس میں مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت کچھ میں نے سیکھا۔ اور پھر اسٹوڈنٹس سے جو مجھے اب رسپانس ملتا ہے، اسپیشلی بیچ 2 میں میری پہلی کلاس ہوتی ہے منڈے کو صبح، تو وہ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اتنے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میری کلاس کب ہوگی، یعنی ٹیچر کو فیل ہوتا ہے اپنی مطلب جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کو اسٹوڈنٹ سے پتہ چلتی ہے، اسٹوڈنٹس آپ کو جو ویلیو دیتے ہیں وہ مطلب کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا اس ویلیو کا، جو صلاحیتیں آپ میں ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس ہی آپ کو بتاتے ہیں یا ٹیچر آپ کو بتاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سب اتنے خاموشی سے بیچ 2 کے اسپیشلی سب اسٹوڈنٹ اتنے خاموشی سے میری بات کو سنتے ہیں اور اتنا اچھے سے وہ ہر چیز کو پڑھتے ہیں، اور پھر مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ مس یہاں پہ اس طرح کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، اور پھر بس کہتے بھی یہ بتائیں کہ آپ نے جب ایز اے لیسن پوسٹنگ اور یہ جو آپ ہر روز لیسن اسکیجول شیئر کرتی رہتی ہیں، وہ کام کرنے میں ایز اے ٹیم کام کرنے میں آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ ایز اے ٹیم کام کرنے میں بھی بہت اچھا لگا مجھے، اسپیشلی مس رومانہ کا شکریہ ادا کروں گی، اور پھر سسٹر عائشہ کا کہ وہ بہت ہیلپ کرتی ہے میرے ساتھ، پھر اس کے بعد مس آمنہ فرحان، تو مس رومانہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ انہوں نے تو اسٹارٹ سے ہی مجھے گائیڈ کیا ہے، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا بالکل نہ موبائل میں اس طرح یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں اس کام پہ، اور نہ مجھے کرنا آتا ہے، تو انہوں نے آپ نے کیا اسٹارٹ سے ہی سیکھا؟ یعنی آپ نے دیکھیے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ایک چیز سیکھ رہی تھی، آپ ایز اے ٹیچر آپ کو ایک طریقے سے میں کہوں گی کہ فیم ملا آپ کو، لوگوں کی لوگوں نے آپ کی تعریف کی اسٹوڈنٹس نے، تو ایز اے ٹیچر پڑھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے لیسن پوسٹنگ کا کام شروع کیا، آپ نے اسکیجول کا کام کرنا شروع کیا، تو آپ کی کیا تربیت ہوئی؟ کچھ تربیت میں فرق آیا؟ کچھ محسوس الحمدللہ کرتے ہیں کہ تربیت ٹیچر ہونا اور یہاں پہ ایز اے ہیلپر یا ایز اے MTS کام کرنا کچھ فرق ہے؟ ہاں جی، فرق یہ کہ روٹین آپ کی تھوڑی مطلب آپ تھوڑے رسپانسیبل ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے ابھی، تو ہر چیز کا ایک ٹائم پھر آپ رکھتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو الحمدللہ روٹین ماشاءاللہ میری بہت بہترین ہو گئی ہے، یعنی اسکیجول، اور الحمدللہ مجھے یاد بھی رہتا ہے کہ ابھی میں نے اسکیجول پوسٹ کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو انسان کی ایک ڈسپلن لائف بن جاتی ہے پھر، تو یہ چیز میں نے اس میں سیکھی ہے جزاک اللہ خیر الحمدللہ۔ کثیرا۔ مس نورافشا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ نہیں غلطی سے میرا ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا،
لیکن مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے فاطمہ، تم نے کہا کہ میں پہلے جوائن کر لی تھی، تو اس کو یہ تو پہلے سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا، اس کو 1 ہی سال تو ہوا ہے، 2022 میں جون 1 جون سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. اور میرا جو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی کہ میری جو شادی سے پہلے کی لائف تھی اسی میں یہ کام شروع ہو جاتا تو زیادہ اجر مجھے ملتا. اچھا اچھا نہیں، جی بات مس اچھی ہوئی. عاطفہ، آپ میں کچھ کہنا چاہتی تھی کیا؟ صبر کے حوالے سے میں کہوں گی کہ صبر جو ہے نا، اس کے بغیر یہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا. تو الحمدللہ مطلب جو سب سے اہم تربیت مجھے اس پورے اس میں لگتی ہے، ہر وقت آواز آتی رہتی ہے صبر صبر، نظر یہی آیا اور اس کے فوائد بہت اچھے نظر آئے. جزاک اللہ خیر کثیرا. جی ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. جی مس فاقیہ، میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مس ناظمہ اور مس سائمہ سعید واقعی مطلب ان سے میرا زیادہ انٹریکشن رہا ہے. باقی جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو ایبسلوٹلی بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، سب جی ایمس بھی اور سب یہ ہیلپر بھی اور سب یہ ٹیچرز بھی جو بھی. لیکن مس سائمہ اور مس ناظمہ کو جب بھی یعنی کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت پڑی کہ یا پی ٹی ایف نہیں ہے یا کچھ ہے، یہ لوگ فوراً سے حاضر ہو جاتے ہیں ہیلپ کے لیے، ایز اے ہیلپر جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم پورے جو قرآن حیاتی کی ٹیم ہے وہ ہم لوگ سب مل کر ایک ہے. یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر ایک مسنگ ہو جائے یا ہم کہیں کہ اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں، کہ ہم کسی ایک کے بغیر بھی زیرو ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سارا ایک ٹیم ورک ہے، اے سے لے کر زی تک، کہ اگر یہ چل رہے ہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہم اچھائیوں اور برائیوں کو ساتھ لے کر احسن طریقے سے ان کی عادات کو یعنی کہ ہمارے اندر جذبہ ہو کہ جو سچا دوست ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے اس کو احسن طریقے سے ہم چینج کرنے کی کوشش کریں تو ہماری یہ جو ٹیم ورک ہے اور بھی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. بے شک انشاءاللہ. جزاک یہ اللہ کہنا خیر. جی ہمارے ساتھ مس ناظمہ ہیں. مس ناظمہ اپنا مائک کھولیں اور اب وہ لوگ ہینڈ ریز کریں جو اس ٹیم کا ایز اے مجاہد حصہ بننا چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ سب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو واقعی طور پہ کام مل جائے اور وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہو، لیکن آپ کی اپنی نیت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کی اس نیت کے مطابق آپ کو یعنی اجر بھی دے گا اور آپ اس کے مطابق ہی آپ کوئی نہ کوئی کام کرنے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. جی مس ناظمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس ویسے تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جب سے جڑے ہیں نا، پہلے تو لائف میں نا بہت زیادہ کمپلین آتی تھی، لیکن الحمدللہ جیسے مس نائلہ نے کہا کہ تھوڑا صبر کم تھا اور کمپلین زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ پوری ختم ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس چیز پہ مجھے سکھا دیا ہے کہ اب دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اور دوسروں کو ہم نے یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ آپ ان کو ڈرانا نہیں ہے یا ان کو ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن ان کو ہم نے اس کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور مس صوبیہ کو بھی اور ان کا بہت زیادہ ساتھ ہے. اب میں کبھی سوچتی ہوں کہ پہلے میں بھی مس صوبیہ کو نا بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، کیونکہ وہ پوسٹ کرتی تھیں جب کوئی ٹیچر نہیں آتی تھی تو میں ان کو فوراً میسج کر دیتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی. ان کا تو سونے کا بھی ٹائم ہوتا ہوگا تو میں ان کو میسج کر دیتی تھی، لیکن مس صوبیہ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ. ان کو جب بھی میسج کرتے ہیں ان کو فوراً جواب دے دیتی ہیں. کبھی کبھار ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے یا کچھ ایسی بات ان کو فیل نہ ہو تو، لیکن وہ بہت اچھی ہیں. اور آپ سب بھی، مس نائلہ، مس ارم، مس نور افشاں اور مس رومانہ بھی اور مس خاص کر سب لوگ بہت اچھے ہیں. اور مس صوبیہ کا میں زیادہ یہاں پہ کہوں گی کہ وہ انہوں نے کا بھی ایک بہت زیادہ نا ہاتھ ہے. ان سے جو بھی بات شیئر کی جاتی ہے وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر ہم اس کو یعنی کہ ان کے جو مشورے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. تو اور آج ہم مس نے سائمہ سعید بھی بہت اچھی ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. واقعی مس سائمہ سعید بھی بہت پولائٹ ہے ماشاء اللہ سے.
تو چلے جی ہم یہیں پہ اس اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان لانے کو، ہمارے اس تھوڑے بہت جو ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں واقعی اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. آپ میں سے جو کوئی ایز اے والنٹیئر ورک کرنا چاہتا ہو تو آپ ہر بیچ میں جو آپ کی ہیلپرز ہیں اپنے گروپ میں جو ہے اس کو لکھ دیں تاکہ آپ کی جو MTS ہیں وہ آپ کے نام مجھ تک پہنچا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر.